قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج تمام عزاداران حسین کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ آج وہ شام ہے جس شام میں علی کی بیٹی کا کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ آج کی وہ شام ہے جب شام زینب نے پارا دیا ہے۔ آج کی وہ شام ہے جس شام میں عباس پارا دینے والا نہیں ہے۔ علی کی بیٹی اکیلی رہ گئی ہے دشت کربلا میں۔ زینب کے سارے بھائی دنیا سے مارے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو کل کی رات گزری تھی وہ شہیدوں کی شام تھی۔ بھوکے یا پیاسے تھے تو بی بی زینب عالیہ کے پاس۔ اب سارے کربلا کے دشت میں سو گئے، اکیلی زینب ہے جو پہرا دے دے کر اللہ کے دین کو بھی بچا رہی ہے، حسین کی حسینیت کا بھی پہرا دے رہی ہے، جس کے سامنے اکبر کی جوانی لٹ گئی، زینب کے سر سے چادر نہ اتری۔ یہ وہ عالیہ ہے جس کے سامنے شمر 13 ضربوں سے حسین کو مارتا رہا، لیکن علی کی بیٹی کی رضا سر سے نہ اتر سکی۔ اللہ جانے کتنی غربت کی شام آئی۔ وہ زینب جس کے پارے دار کا نام عباس تھا، وہ عالیہ جو بابا کے سامنے قرآن نہیں پڑھتی تھی، آج شمر سے کہہ رہی ہے میری چادر نہ اتار، میں علی کی بیٹی ہوں۔ آج کی وہ شام ہے جس شام میں علی نجف چھوڑ کے کربلا کے میدان میں پہنچا ہے۔ اکبر کو برچھی لگی، علی کربلا کے میدان میں نہیں آیا۔ عباس کے مومنوں بازو کٹے، علی کربلا کے میدان میں نہ آئے۔ اصغر کی قبر بنتی رہی، علی کربلا کے میدان میں ظاہر نہ ہوئے۔ اللہ جانے کس رنگ سے اجاڑا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو، کیسے لوٹا ہے ان غریبوں کے خیام کو۔ یہ علماء کہتے ہیں، بلکہ متقدمین ذاکرین کے جملے ہیں کہ دعا کیا کرو اس گھر میں کوئی لوٹنے والا نہ آئے جہاں چھڑانے والا کوئی نہ ہو۔ اللہ کرے اس گھر میں آگ نہ لگے جہاں پانی نہ ہو۔ یہ 3-4 مصیبتیں اکٹھی علی کی بیٹی پر اتری ہے۔ علی کی بیٹی کو وہ کہتے ہیں نا، ایک خیمے کو آگ لگتی تھی تو بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھیں، ایسی بات نہیں ہے نا۔ شمر اور اس کی فوج نے 4 گرد سے علی کی بیٹیوں کے خیام کو آگ لگائی ہے۔ عباس کے ہوتے ہوئے جن کے حوصلے نہیں تھے، آج خیمے جل رہے ہیں۔ سید زادیاں یوں خیام سے بہ رہی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اور کتابیں مقاتل کی بھری پڑی ہیں۔ اللہ جانے کتنا پرسہ ہے۔ کل ساری رات پوری دنیا جاگتی رہی، آج اکیلی زینب جاگنے والی ہے۔ جہان سو گیا، حسین سو گئے، اکبر سو گیا، سر نیزوں تک پہنچنے والے ہیں، علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہے۔ مجھے حسین کے سجدے کی قسم ہے مومنوں، میں تمہاری خدمت میں علی کی بیٹیوں کے برقع کا پرسہ دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ مجھے بی بی زینب عالیہ کی چادر کی قسم ہے، مر جاتا جعفر یہ آپ سے جملے نہ سناتا۔ کتنا وہ منظر ہوگا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جلے ہوئے خیام تھے، جلے ہوئے خیام کی طرف ایک بی بی ہے جو بار بار خیموں کی طرف جاتی ہے۔ حمید کہتا ہے میں نے دور سے کھڑے ہو کے کہا بی بی میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے مجھے حکم دو، میں خیمے سے اٹھا کے لے آؤں۔ بی بی کہتی ہے اگر تو لے آیا تو میں زینب تمہیں دعا دوں گی۔ حمید کہتا ہے میں مرد تھا، میں نے پانی پیا ہوا تھا۔ حمید کہتا ہے میں نے کھانا کھایا ہوا تھا، لیکن جب میں خیام کے قریب جاتا اتنی آگ تھی کہ مجھے آگ قریب نہ آنے دی۔ میں نے کہا بی بی کوئی بھی تمہاری قیمتی چیز ہے رہنے دو، آگ بہت تیز ہے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے تیرا لگتا جو کچھ نہیں ہے، میں تجھے کیا بتاؤں۔ حمید کہتا ہے میں دیکھتا رہا اس بی بی نے ناؤد علی کی تسبیح پڑھ کے خیام کے اندر جیسے گئیں، واپسی پر کیا دیکھا ہے کہ جوان کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا ہے، اور بی بی مقتل کی طرف منہ کر کے کہتی ہے حسین تو نے اکبر کو اٹھایا، میں نے تیرے سجاد کو اٹھایا ہے۔ حسین تو نے اکبر کی لاش مرد ہو کے اٹھائی، میں نے سجاد کو پردہ دار ہو کے اٹھایا ہے۔ جیسے خیام سے باہر نکلی نا علی کی بیٹی سجاد کو اٹھا کر، کیا دیکھتی ہے؟ ایک 6 یا 7 سال کی بچی ہے جو خیام کے دروازے پر لیٹی ہوئی ہے۔ یہ عام بچی نہیں، یہ مسلم کی بیٹی جناب عاتکہ خاتون تھی۔ علی کی بیٹی سر کی طرف سے اٹھاتی ہے، پاؤں نہیں اٹھتے، پاؤں کی طرف سے اٹھاتی ہے، سر نہیں اٹھتے۔ میں اشارہ کر سکتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آئے، زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے۔ ماتم کر کے بی بی کہتی ہے حسین تیرے پاس چادر تھی تو نے قاسم کو اٹھایا، حسین میرے پاس چادر ہوتی تو میں عاتکہ کی لاش اٹھاتی۔ 9 لاکھ فوج کے گھوڑے مسلم کی بیٹی کے اوپر سے ایسے گزر گئے جیسے چھڑانے والا کوئی نہ ہو۔ مجھے حسین کی غربت کی قسم ہے، جیسے علی کی بیٹی
سجاد کو اٹھا کر ریت پر لٹایا، حسین کے یتیم اکٹھے کر کے جناب زینب نے کہا کلثوم میں اب نماز خدا ادا کر لوں۔ تکبیرۃ الاحرام کے لیے علی کی بیٹی نے ہاتھ اٹھائے، جناب کلثوم کہتی ہے زینب بہن تو نماز پڑھنے لگی ہے، حسین کے سینے کا سکون سکینہ مجھے ان بچوں میں نظر نہیں آ رہی۔ عباس کی قسم ہے علی کی بیٹی اس طرف چلی جدھر مقتل تھا، سرخ اندھیری تھی، آدھی رات تھی، دشمن سوئے نہیں تھے، خوش ہو رہے تھے حسین کو قتل کر کے، علی کی بیٹیوں کے برقع اتار کے جناب زینب مقتل میں کھڑے ہو کر آواز دی عباس اگر میرا بیٹا ہوتا میں نہ آتی، میری سکینہ ہے۔ عباس تجھے پتا ہے سکینہ کے بغیر میں شام کا مشن فتح نہیں کر سکتی۔ عباس کے ایک ایک ٹکڑے سے آواز دی بی بی حسین کی لاش سے پوچھو۔ بی بی تلاش کرتی جیسے حسین کی لاش کے قریب آئی، عزادارو جناب حسین اب عالیہ نے کیا دیکھا؟ حسین کی لاش کا لہو جناب سکینہ اٹھا کر اپنے بالوں اور رخساروں پر مل رہی ہے، بابا سے کہہ رہی ہے بابا میرے کان دیکھنا، بابا وہ در جو تو نے مجھے یمن سے منگوا کے پہنائے تھے، بابا میرے شمر اتار کے نہیں مجھ سے چھین کے لے گیا ہے، بابا میرے رخسار زخمی ہے، بابا میرے گوشوارے زخمی ہیں۔ علی کی بیٹی نے سکینہ کو سینے سے لگا کر حسین کی لاش کو درمیان میں رکھ کر کعبے کی طرف رخ کر کر زینب نے جو پہلی نماز شام غریباں کو پڑھی عزادارو تمہاری بہنوں کے پردے سلامت رہے، اگر علی کی بیٹی کے پردے کو رو رہے ہو۔ جناب زینب نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر جو بی بی نے جملہ کہا وہ آج تک آسمان لرز رہا ہے۔ بی بی کہتی ہے مالک میں شانی بانی شریعت کی بیٹی ہوں، میرا اللہ مجھے پتا ہے کہ تیری شریعت میں عورت ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن میں کیا کروں، میری چادر اکبر کا قاتل لے گیا ہے۔ 2 سال زینب نے بغیر چادر کے نماز پڑھتی رہی ہے۔ سکینہ کو اٹھا کر یتیم بچوں میں لٹایا اور جناب فضہ سے میری مخدومہ نے فرمایا اما فضہ تجھے پتا ہے نا میرے بچے سارا دن کی جنگ کے ڈرے ہوئے ہیں، یہ یتیم اس لوٹ اور مار کے ڈرے ہوئے ہیں، میرے بچے عباس کے پہرے کے عادی ہیں۔ مخدومہ کہتی ہے اما فضہ تو بچے صلح میں پہرا دیتی ہوں۔ جناب فضہ تڑپ کر کہتی ہے زینب تو جو بابا سے نہیں بولتی تھی آج اتنی غریب ہوگی ہے تو پہرے دے گی؟ بی بی کہتی ہے اما فضہ تو پریشان نہ، تجھے نہیں پتا میرا لہجہ میرے بابا علی کا لہجہ اور میرے بھائی عباس کا لہجہ ایک ہے۔ جناب زینب نے جلے ہوئے خیام کی ایک لکڑی ہاتھ میں اٹھا کر عزادارو پہلا چکر یتیموں کے گرد کاٹا اور ایک آواز لگائی الحافظ والحفیظ الحافظ والحفیظ۔ تیسرا چکر کاٹی کہ 2 چھوٹے چھوٹے ہاتھ بی بی کے قدموں پہ آئے۔ جناب زینب دیکھا کیا ایک چھوٹی بچی ہے جو بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے بی بی پہرا دینا بند کر، آپ الحافظ کی صدا دیتی ہیں، میرے بابا عباس کی لاش دریائے فرات کے کنارے پہ بکھر جاتی ہے۔ اس وقت زینب عالیہ نے بیٹی کو سینے سے لگایا۔ چوتھا جملہ جو بی بی نے کہا الحافظ والحفیظ، ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا، جیسے گھوڑے سوار نمودار ہوا عزادارو یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بی بی نے پہچانا نہیں اور کہتی رہی تو کون ہے، وہ عالم غیر معلمہ ہے، اپنے بابے کی خوشبو کو محسوس کر کے فوراً بیویوں سے کہتی ہے کسی کے پاس جلی ہوئی ایک چادر کا ٹکڑا ہو مجھے زینب کو دو، میرا بابا مجھے ملنے آ گیا ہے۔ ساری بیویاں ماتم کر کے کہتی ہے چادر ہوتی ہم تیری جوتی پہ قربان کر دیتے۔ زینب عالیہ نے زندگی میں پہلی دفعہ بالوں کا پردہ چہرے پر بنا کر خدا کرے کسی بیٹی پر ایسی غربت نہ آئے کہ اس کا بابا آئے اور بیٹی کے سر پہ چادر نہ ہو۔ تمہاری بیٹیوں کے پردے بچا گئی ہے علی کی بیٹی۔ جناب زینب نے بابا کے سامنے جا کر سلام کیا، علی گھوڑے سے اترے نہیں زمین پر فوراً ہے، بیٹی کے سر پر پیار دے کر کہتے ہیں بیٹی تیرے حسین کے بڑے ارمان ہیں، زینب تیرے اکبر کے بڑے ارمان ہیں، تیرے قاسم کے بڑے ارمان ہیں، زینب تیرے اون محمد کے ارمان ہیں، زینب تیرے مہمانوں کے بڑے ارمان ہیں، زینب تو نے میرے حسین کو بچایا ہے۔ اس وقت علی کی بیٹی بابا کو زندگی میں پہلی دفعہ بابا کے سینے سے لگ کر کہتی ہے بابا تیرے عباس کے بھی بڑے ارمان ہیں، میرا عباس ایسے اترا ہے کہ میں دیکھ کے بتا نہیں سکتی۔
اچانک ناظارہ یمینن و شمالن، اچانک کبھی علی دائیں دیکھتے ہیں کبھی علی بائیں دیکھتے ہیں۔ جناب زینب نے پوچھا کسے تلاش کر رہے ہو؟ علی کہتے ہیں مجھے ساری بیویاں جو ملی ہیں، میری سکینہ مجھے نظر نہیں آ رہی۔ دور کھڑے ہو کر حسین کی معصوم بیٹی نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے مومنوں کا امیر، مجھ غریب کا سلام۔ علی ایسے تڑپے جیسے پرندے کو تیر لگ جاتا ہے، سکینہ کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں کسی نے مجھے بابا کہہ کے سلام کیا ہے، کسی نے مجھے دادا کہہ کے سلام کیا ہے، کسی نے مجھے نانا کہہ کے سلام کیا ہے۔ سکینہ تو نے غیروں والا سلام کیوں کیا ہے؟ مجھے دادا کیوں نہیں کہتی ہو؟ حسین کی بیٹی نے جو جملہ کہا کربلا کی دھرتی میں لرزہ آ گیا۔ معصومہ کہتی ہے بابا آج پتہ چل گیا، پھپھی زینب امیر باپ کی بیٹی ہے، سکینہ غریب باپ کی بیٹی ہے۔ بابا اپنی بیٹی کی آواز سن کے نجف چھوڑ کے آ گیا ہے۔ بابا جب میرا بابا غریبوں کی طرح مارا جا رہا تھا، میں نے کئی دفعہ کہا دادا ہماری مدد کو آ جا۔ علی کہتے میرے قریب آ بیٹا۔ جیسے معصومہ قریب آئی، میرے مولا مشکل کشا نے اپنی گردن سے جو کپڑا ہٹایا آزادارو، سرخ نشان دیکھے معصومہ نے، کہتی ہے دادا آپ کی گردن پہ کیسے نشان ہے؟ علی ماتم کر کے کہتے ہیں تو نجف بلاتی رہی، میری گردن تیرے بابا کی گردن پہ تھی۔ سکینہ اکیلا حسین نہیں، ہم 5 قاتل ہوتے رہے، اکیلا حسین نہیں ہم سارے قاتل ہوتے رہے۔ یہ ایسی شام ہے جس شام میں زینب کا سارا کچھ اجڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہے پردہ، ہے شام، ہے زینب، ہے زینب، ہے زینب۔